بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے سیدھا راستہ۔ وقت کافی بیت چکا تھا، میں نے جلدی گھر پہنچنا تھا۔ اس وقت میرے ساتھ میری بیگم اور میری ایک بچی تھی۔ میں ڈاکوؤں کے نرغے میں آ گیا تھا۔ میری بیگم اور بیٹی سہمے ہوئے بہت دور کھڑے تھے۔ اچانک ایک ڈاکو میرے پاس آیا اور گرج آواز میں بولا، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ نکالو، ورنہ میں تم سب کو گولی سے چھلنی کر دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے پستول میری کنپٹی پر رکھ دیا اور اپنے دوسرے ساتھی کو اشارہ کیا تو وہ میری بیگم کی طرف بڑھنے لگا۔ میری بیگم اور بچی نے اس وقت سونے کے زیورات پہنے ہوئے تھے۔ میں اپنے دوست کی شادی سے گھر واپس آ رہا تھا۔ خالد سے میری دوستی بہت گہری تھی، ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کو شریک کرتے۔ اب اس کی شادی تھی تو اس نے بڑی چاہت سے مجھے بلایا تھا اور میں انکار بھی نہ کر سکا۔ واپسی پہ آتے ہوئے نہ جانے یہ ڈاکو کہاں سے ٹپک پڑے اور ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ میری بیگم اور بچی نے زیور پہنے ہوئے ہیں۔ راستے میں ہی ہمیں روک لیا۔ ٹھہرو، میں نے اسے پکارا جو میری بیگم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رک جاؤ، تم وہاں نہیں جا سکتے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم وہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، بس تم میری بیگم اور بچی کو کچھ نہ کہو، میں خود ان سے زیور اتروا کر تمہیں دے جاتا ہوں، میں نے اٹک اٹک کر کہا۔ یہ سنتے ہی ڈاکو مسکرایا۔ ہمیں بے وقوف بنانے کی کوشش نہ کرو، تم وہی جاتے ہی اپنی بیگم اور بچی کو لے بھاگو گے، چل شیدے جا اپنا کام کر۔ اس نے اپنے ساتھی کو پھر اشارہ کیا، وہ اور پھر آگے بڑھنے لگا۔ نہیں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم تمہیں وہ دینے کے لیے تیار ہیں، تم اپنے ساتھی کو وہاں جانے سے منع کر دو۔ پتہ نہیں میری آواز میں کیا اثر تھا، یہ سنتے ہی اس نے اپنے ساتھی کو روک دیا۔ چلو جاؤ، جلدی سے اپنی بیگم اور بچی کے زیور اتار کر لے آؤ، اگر کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو یہیں سے فائر کھول دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے پستول میری کنپٹی سے نیچے کیا اور مجھے جانے کا اشارہ کیا۔ میری بیگم اور بچی یہاں سے بہت دور کھڑے تھے۔ میں جلدی سے ان کے پاس گیا اور انہیں زیور اتارنے کو کہا۔ میں نے جیب سے چھوٹا رومال نکالا اور اس میں زیور باندھ کر ڈاکوں کی طرف چل پڑا۔ لو بھائی، ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ میں نے تمہارے حوالے کر دیا۔ تمہارا بہت بہت شکر ہے کہ تم نے مجھ پر اعتماد کیا اور میری بیگم اور بچی کو کچھ نہیں کہا۔ یہ کہتے ہی میں نے وہ زیور اس کے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ اس کے بعد میں نے بیگم اور بچی کو ساتھ لیا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ مجھے خوشی تھی کہ میری بیگم اور بچی کو ڈاکوؤں نے کچھ نہیں کہا تھا اور نہ ہی ان پر کوئی غلط نگاہ ڈالی تھی۔ گھر پہنچتے ہی میرے قدم چونک گئے اور میں ٹھٹک گیا۔ بچی کے گلے میں سونے کا لاکٹ تھا۔ یہ تم نے نہیں اتارا؟ میں نے بیگم سے پوچھا۔ شکر کرو یہ لاکٹ بچ گیا ہے، ورنہ تو سارا زیور چلا گیا ہے۔ آج کل کے حساب سے تو اس زیور کی قیمت لاکھوں میں بنتی ہے، میری بیگم نے مجھے کہا۔ نہیں بیگم، یہ وعدہ خلافی ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہیں اور بچی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے تو سارا زیور انہیں دے دوں گا۔ انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا، لیکن ہم اپنا وعدہ نہ نبھا سکے۔ لاؤ جلدی سے یہ لاکٹ، میں انہیں دے آؤں۔ میں نے جلدی سے بچی کے گلے سے لاکٹ اتارا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہاں پہنچا تو وہ دونوں ڈاکو ابھی بھی اسی جگہ پر ہی کھڑے تھے اور زیور نکال کر دیکھ رہے تھے۔ اچانک ہی ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور انہوں نے مجھ پر پستول تان لیا۔ انہوں نے سمجھا شاید میں پولیس کو ساتھ لے آیا ہوں۔ خبردار، اگر آگے بڑھنے کی کوشش کی یا ہمیں پولیس کے حوالے کرنے کی کوشش کی تو تمہیں بھون ڈالیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا، نہیں بھائی، میں پولیس کو نہیں بلا آیا اور نہ ہی تم سے یہ زیور لینے آیا ہوں، میں تو تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ یہ لاکٹ میری بچی کے گلے میں تھا، میری بیگم اسے اتارنا بھول گئی تھی، جبکہ میں تم لوگوں سے وعدہ کر چکا تھا کہ اگر تم میری بیگم اور بچی کو کچھ نہیں کہو گے تو جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم تمہیں دے دیں گے۔ تم نے اپنا وعدہ نبھایا لیکن میں اپنا وعدہ نہیں نبھا سکا، میں وعدہ خلاف نکلا۔ اس بات کی میں تم سے معافی چاہتا ہوں، یہ لاکٹ رکھ لو۔ یہ کہتے ہی میں نے وہ لاکٹ ان کی طرف بڑھا دیا۔ ڈاکو نے میری طرف دیکھا، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اس کے چہرے کے رنگ بدل رہے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، پل بھر میں ہی اس کا دل نرم ہو گیا۔ نہ بھائی نہ، یہ لاکٹ بھی رکھ لو اور یہ سارا زیور بھی رکھ لو۔ آج تم نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے،
نہ جانے کیوں میں برے راستے کی طرف چل پڑا تھا۔ آج مجھے پتہ چلا ہے کہ اصل زندگی کیا ہوتی ہے، دلوں کو سکون کیسے نصیب ہوتا ہے۔ میں تمہیں گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں کہ یہ برا کام چھوڑ دوں گا۔ چل بھائی رشید، آج سے ہم حق حلال کمائیں گے، ان کا زیور انہیں واپس کر دو۔ اس نے رشید کو کہا تو رشید نے سارا زیور مجھے واپس کر دیا۔ بھائی تمہارا بہت بہت شکریہ۔ یہ کہتے ہی دونوں نے اپنے آنسو صاف کیے اور آگے کی طرف بڑھ گئے۔ میں انہیں حیرت سے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میرا چھوٹا سا عمل ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔